السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ وہ یعنی اللہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی آیات، احکامات میں جھگڑتے ہیں اور کافر ہیں، نافرمان ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے اور نافرمانی اختیار کرتے ہیں، الا الذین کفروا، نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی نشانیاں ہیں، کائنات ساری کی ساری اللہ کی نشانی ہے، انسان کا وجود اللہ کی نشانی ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے، آسمان سے رزق نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی، زمین سے رزق پیدا فرمایا، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا تمہیں جو زندگی دی ہے اللہ نے دی ہے، آنکھیں، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، جسم، کڈنیز، ہارٹ، پھیپھڑے، سارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ تو اللہ نے دیے ہیں، تو ان جسمانی اعضاء سے اللہ کی پھر اطاعت کرنی چاہیے نا، اللہ کو شکر کرنا چاہیے، اللہ کی باتیں ماننی چاہیے۔ تو یہ جب نشانیاں بیان کی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، تو لہٰذا اللہ کی باتیں مانو، اللہ کا شکر کرو، تو ان آیات اور ان نشانیوں کے مقابل پر وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا، ایسے کافروں کا دنیا میں، دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا، یعنی کہ ان کا دنیا میں ترقی کرنا، چلنے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنی مطلب ریگولر جو لائف ہوتی ہے وہ گزارنے، ریگولر جاب پہ جاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، انہیں پروموشن ملتی ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے دنیا میں، بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کروڑ پتی، ارب پتی بنتے ہیں، دنیا کے ملکوں میں سیر سپاٹے کرتے ہیں۔ آپ اس وقت سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے آپ کو نظر بھی آئیں گے جو بے نمازی ہوں گے، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے، بعض ایسے بھی ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی لائف سٹائل ہندو، جو کافر لوگ ہیں یا جو بدعمل لوگ ہیں ان کی طرح کا لائف سٹائل ہوتا ہے، بس زندگی میں جو ہے نا وہ عیش و عشرت کرنا، کھانا پینا، مزے کرنا، ٹھیک ہے نا، میں فلاں ملک چلا گیا، میں نے جناب اتنی مہنگی گاڑی لے لی، ڈریم کار لے لی میں نے، یا میں نے جو ہے اپنی ڈریم فون لے لیا، میرا جو مطلب آئی فون 14 پرو میکس وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یا میں نے کوئی بہت کسی جو ہے نا دنیا کے زبردست قسم کے ملک میں چلا گیا، باہر کے کسی ملک میں چلا گیا میں،
تو دنیا کی وہ ترقیاں دکھاتے رہتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا، اور دندناتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، ٹھیک ہے نا، یہاں وہاں پھرتے رہتے ہیں، اپنے ولاگز دکھاتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بھی اکثر موقع ملتا ہے تو میں بھی یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تھوڑا سا نظارہ کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ دیکھو آج کل دنیا کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا سائیکالوجی ہے، کیا نفسیات ہے۔ تو جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرآن کی یہ آیات سامنے نظر آتی ہیں، یہ یاد آتی ہیں مجھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ایسے لوگوں کا، ایسے کافروں کا، نافرمانوں کا، جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، جو بے نمازی ہیں، بد عمل ہیں، گناہوں میں غرق ہیں، اور وہ جو ہیں وہ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، ٹھیک ہے نا، دنیا میں ترقیاں حاصل کر رہے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ترقی بھی ملتی ہے انہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ آگے فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدہزوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جتھوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا۔ یعنی جب بھی رسول اپنی قوم کی طرف آئے کہ بھئی حق کو تسلیم کر لو تو انہوں نے جھگڑا کیا۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، ان کا پیغام پہنچانے والا اس وقت علماء کرام سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ مولویوں کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں، مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، مولوی تو ویسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مولویوں سے نفرت کرتے ہیں، علماء دین سے نفرت کرتے ہیں، تو جس کی بنا پر وہ اسلام کا پیغام نہیں سنتے، قرآن کا پیغام نہیں سنتے۔ تو ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، قوم نوح کے لوگوں نے، قوم نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر رسول کے لوگ جو ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں، یعنی وہ جو مخالفین ہوتے ہیں نا، کفر کرنے والے، وہ باطل کے ذریعے حق کو شکست دینا چاہتے ہیں، باطل کے ذریعے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں، جیسے موروکو میں زلزلہ آیا یا ترکی میں آیا، آتے رہتے ہیں، تو اب لوگ کیا کہتے ہیں یار، کہتے ہیں کہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ تو دراصل سائنٹیفک جو ہے نا ریزنز ہیں اس کے پیچھے، پلیٹیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، زمین کے نیچے جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ اوپر نیچے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، نہ ڈراؤ ہمیں، ہم نہیں ڈرنے والے تمہارے جو ہے نا، تم جو پیغام ہمیں بتاتے ہو قرآن کا تو ہم نہیں ڈرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں نا بعض جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ریزنز پیش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو سائنس تھی، دراصل سائنس کی وجہ سے، دراصل نا سائنٹیفک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو وہ نہیں مانتے، اپنے آپ کو نہیں سدھارتے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ باطل کے ساتھ، باطل کے ذریعے جو ہے نا وہ حق کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حق بات یہ ہے کہ بے شک سائنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، پوری کائنات کا نظام سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چل رہا ہے، تو جو بھی زلزلہ آتا ہے، عذاب آتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے۔ حق بات یہ ہے، دراصل بھیجنے والا عذاب کو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جو نافرمان ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن انسان 100 سال تک بھی جیے، 150 سال تک بھی جیے، موج مستیاں کرے، عیش و عشرت میں زندگی گزارے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا۔ موت کے بعد اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، جب موت آئے گی تو بس اس کا حساب کتاب شروع، اس کا جہنم کا سلسلہ شروع، جہنم کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اہل دوزخ کون لوگ ہیں؟ جو کفر کرنے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں،
اور کافر کے بارے میں جیسے کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ کافر صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا، جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ کافر وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہو جاتا ہے لیکن عملی طور پر وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ وہ اللہ رسول کی باتیں مانتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کافروں کے مشابہ ہوتی ہے، نافرمان لوگوں کی طرح اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنا بس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کافروں کا ہوتا ہے، دنیا داروں کا، دنیا پرستوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی عملی طور پر کافر ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو عورتیں خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اب خامدوں کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو جو شریعت کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، وہ بھی کفر کرتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی وہی اہل دوزخ ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ اختیار کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں جو صالح ہیں انہیں بھی بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ یعنی مومنوں کے جو آباء و اجداد ہیں اور ان کی بیویاں ہیں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی جنت میں داخل فرما، بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور انہیں برائیوں سے بچا لے، انہیں عذاب سے بچا لے، اس روز جسے تو نے عذاب سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت نازل فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے عذاب سے تبھی انسان بچے گا نا جب اسی دنیا میں اپنے آپ کو نیک بنائے گا۔ یہ تو نہیں کہ اس دنیا میں بدعمالیاں کرتا رہے، برائیاں کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور پھر جو ہے وہ یہ خیال رکھے چلو جی اللہ تعالیٰ مریں گے تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تو ایسے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ قرآن شریف میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو ان کے لیے ہے جو دنیا میں توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو نیک نہیں بناتے، کفر پر قائم رہتے ہیں، نافرمانی پر قائم رہتے ہیں مرتے دم تک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی اختیار کی، قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آیا کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ تو آج بھی ایمان کی طرف دعوت دینے والے علماء کرام، علماء ربانیین، علماء صالحین اس دنیا میں موجود ہیں جو قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب جو لوگ نہیں مانتے
جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ تو قیامت کے دن پھر ایسے نافرمانوں کو پھر اپنے آپ پر جو ہے نا غصہ آئے گا کہ انہوں نے کیوں نافرمانی اختیار کی تھی، اور وہ پچھتائیں گے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ وہ یعنی نافرمان لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب بتاؤ کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی وہ اب جو ہے نا جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہاں پر اب وہ پچھتائیں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ اب یہاں سے کوئی ہمیں نکلنے کا کوئی رستہ بتا دیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ جواب ملے گا کہ تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف، اللہ واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم نافرمانی کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ شریک سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی مانتے ہیں، جھوٹے معبودوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان پر چلے، ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہماری مرضی، یا وہ شیطان دوست ان کے ہوتے ہیں تو ان کے مطابق چلتے ہیں، یعنی جو بھی غیر اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ گویا وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ توحید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی بھی ماننی ہے اور ادھر کسی شیطان دوست کی بھی ماننی ہے، ایسا نہیں کرنا، یہ کرو گے تو شرک ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر اللہ کی بھی ماننی ہے اور اپنی مرضی بھی چلانی ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ پھر آپ نے اپنی خواہش کو معبود بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ کو آپ نے ماننے کا دعویٰ کر دیا نا تو اب اللہ کی آپ نے پوری اطاعت کرنی ہے، آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی 1 2 4 کاموں میں تو چلو اللہ کی بات مان لی، ادھر پھر 2 4 کاموں میں اپنی مرضی چلا دی، اپنی منمانی کر دی، یہ کام نہیں کرنا۔ تو دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بظاہر مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر جھوٹے معبود بناتے ہیں، یعنی بدعمل لوگوں کو دوست بناتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے برے دوست کہتے ہیں آؤ یار فلاں برا کام کرنے چلیں، تو وہ چل پڑتے ہیں، تو یہ انہیں گویا اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہے نا آپ انسان جو ہے نا وہ کسی بھی ایسے بندے کی اطاعت کرے گا کہ جو اسے اللہ کے رستے سے ہٹا رہا ہے، تو یہ گویا اس نے شریک بنا دیا، اس نے بت پرستی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں تو کیا فرمایا اس آیت میں کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا کہ بھئی اکیلے جو اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، تو تم انکار کرتے تھے، تو تم کہتے تھے نہیں یار ہم اتنے پکے مسلمان نہیں بن سکتے، ہم تو اتنے یعنی کہ اس لیول تک جا ہی نہیں سکتے، ہم نے کون سا ولی اللہ بننا ہے۔ تو لیکن فرمایا اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے، یعنی کسی شیطان دوست کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ آپ ہو جاتے تھے اور اس کے مطابق پھر آپ جو ہے نا وہ برے کام کرتے تھے، تو جب ایسا ہوتا تھا تم مان لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے، علی الکبیر، عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نا یہ صرف مسلمان ہو جانا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اب جو ہے وہ میں بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نجات ہوگی انسان کی کہ وہ جو ہے وہ سچا پکا مسلمان بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ تو اگر
انسان صرف بظاہر نام کا مسلمان ہو جائے اور عملی طور پر وہ شیطان کی پیروی کرے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اور شیطان سے مراد ظاہر ہے شیطان صفت لوگ ہیں جو شیطانی خیالات، نیگیٹو تھاٹس والے ہیں، نیگیٹو اعمال والے ہیں نا، اس طرح کے، یعنی جیسے بے نمازی ہو گئے، بد عمل ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو دوست بناؤ گے یا خلاف شریعت خلاف اسلام کام کرو گے تو وہ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر اسلامی کاموں میں ملوث ہو جاؤ، تو یہ کام نہیں کرنا ہوتا۔ تو قیامت کے دن جب ایسے لوگ ہوں گے نا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ کوئی رستہ ہے ہمیں نکالنے کا یہاں سے؟ تو جواب ملے گا کہ تمہارا حال یہ اس لیے کہ تم جب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اکیلے اللہ کی طرف، کہ اکیلے اللہ کی طرف آؤ اور شرک نہ کرو، تو تم انکار کر دیتے تھے کہ نہیں یار ہم تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل پیور مسلم بن جائیں، پوری طرح جو نام ایک ریلیجس بندے بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کچھ مسلمان بھی ہوں گے، کچھ ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھ لیں گے، نمازیں بھی کبھی کبھار پڑھ لیں گے، اور جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم نے نا گناہ بھی کرنے ہیں، ہم نے برے کام بھی کرنے ہیں، بدکاریاں بھی کرنی ہیں، برے دوستوں سے ہم نے دوستی بھی رکھنی ہے نا، اپنی مرضی کے شیطانی کام بھی کرنے ہیں، ہم نے ہندوؤں کو یا کافروں کو یا مشرکوں کو یا بدعملوں کو بھی فالو کرنا ہے نا، کہاں جب ہمیں موقع ملے گا، کیونکہ میری زندگی میری مرضی، یہ تو بس اب مجبوری ہے، ہم اسلام میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب مجبوراً ہمیں اب ظاہر ہے تھوڑا بہت اسلام کا دکھاوا بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ شرک ہے کہ جب واحد اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے کہ نہیں بھئی ہم پیور اسلامک نہیں بن سکتے، لیکن جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بظاہر تو مسلمان ہو جائے لیکن عملی طور پر جو ہے نا آپ برے کام بھی کرو، آپ مشرکوں والے اعمال بھی کرو، آپ کافروں والی اعمال بھی کرو، کافروں کے لائف سٹائل کی طرح جو ہے عیش و عشرت والی زندگی گزارو، گناہوں والی زندگی گزارو، نماز کا ٹائم آ جائے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار جمعے کی نماز پہ چلے جاؤ دکھاوے کے طور پہ، جی ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب جی چاہے تو چھوڑ دو، نمازوں کو بھی چھوڑ دو، نیک اعمال کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کرتے تھے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک، اور یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا، اور اس وجہ سے جو ہے نا انسان جہنم میں جائے گا، انسان جہنم میں جائے گا، کیونکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کے پورے طور پہ آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے پورا پورا، یہ نہیں کہ بعض چیزوں میں تو ہم اطاعت کریں گے، بعض چیزوں میں آپ اپنی منمانی کریں گے، تو اپنی منمانی جب کرو گے نا وہی شرک ہے، وہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ اپنی منمانی کو، اپنی خواہشات کو معبود بناتے ہو، جیسے کہ سورہ جاسیہ ہے یا کون سی صورت میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے؟ تو وہ خواہشات کو معبود بنانا کا مطلب یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلنا، اپنی منمانی کرنا، اپنی من مرضی کرنا، کہ جو میرا جی چاہتا ہے یہاں پہ میں اپنی منمانی کروں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ کو بھی مانوں گا لیکن ساتھ شرک بھی کروں گا، یعنی شرک سے مراد ہے یہ بدعملیاں کروں گا، تو بدعملی کرنا، کفر کرنا جان بوجھ کر، یہ ہے شرک، یہ شرک۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے نا یہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے کہ انسان ایک طرف مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی کہلائے، اور پھر جو ہے نا وہ دوسری طرف اپنی زندگی کی، اپنی مرضی کی زندگی بھی بسر کرے، یہ انسان کافر ہے، یہ انسان مشرک ہے، یہ انسان مشرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعمالیوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم نے سورہ غافر سے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 12 تک مطالعہ کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔